اور وہ تو تمہارے دل کے خانوں میں چھپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے، وہ انکہے راز، وہ بن مانگی خواہشیں، وہ بے نوا آرزوئیں، اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر تمنا کرتے ہو مگر کہتے نہیں، مانتے نہیں، وہ تو سب جانتا ہے نا۔ تم کچھ نہ بھی کہو، بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دو یا اظہار بے بسی کر دو بس۔ پھر جو چاہے اسے اللہ سے ضرور مانگو، مگر اس کے پیچھے بھاگو مت۔ اگر دل کا سکون چاہتے ہو تو ان معاملات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھو جنہیں تم بدل نہیں سکتے۔ دستبردار ہونا سیکھو، چیزوں کو آزاد کرنا سیکھو اور خود سے محبت کرنا سیکھو۔ دنیا میں ایسا کچھ بھی نہیں جس پر تمہارے رب کا اختیار نہ ہو۔ وہ تم سے کچھ چیزیں اس لیے دور کرتا ہے تاکہ تم اس کے پاس رہ سکو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہت کچھ سنبھال رکھا ہے اور تمہیں وہ سب حاصل کرنے کے لیے اس پہ بھروسہ رکھنا ہوگا۔ تم اگر اپنی اس جھولی کو بھرنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے اپنی اس خالی جھولی پر خوش رہنا سیکھنا ہوگا۔ جس آنکھ نے تشکر کے آنسو بہائے ہوں اسے غم زیادہ دیر رلا نہیں سکتے۔ جس دل نے اللہ پاک پر توکل کرنا سیکھ لیا ہو اسے پھر ماضی کے اندھیرے اور مستقبل کے خوف نہیں ستاتے۔ جس نے یہ مان لیا ہو اللہ پاک ہی ہنساتے ہیں اور وہی رلاتے ہیں، تو پھر اسے لوگوں کے ظالم اور خود کے مظلوم ہونے کے نفسیاتی مسئلے درپیش نہیں آتے۔ جب تم تھکنے لگو تو یاد رکھنا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا یہ تم نے نہیں، اللہ نے تمہارے لیے چنا ہے۔ دعا ہی تو ہے جس نے آگ کو ٹھنڈا کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، دعا ہی تو ہے جس نے سمندر کے بیچ راستہ بنایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ میرا رب تو وہ ہے جو خاموشیوں کو بھی پڑھ لیتا ہے، گونجتے قہقہوں میں شور مچاتا درد سن لیتا ہے۔ پھر یہ مایوسی کیسی؟ تم جو چاہتے ہو اسے اللہ سے مانگ کر پھر اس کا فیصلہ اسی پہ چھوڑ دو۔ تم جو سوچتے ہو اور جو مانگتے ہو تمہیں ہو بہو وہی دیا جاتا ہے، تو پھر وہ مت سوچو جو تم سے نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ سوچو جو تمہارا رب کر سکتا ہے، اور تمہارا رب تو سب کچھ کر سکتا ہے۔